नात शरीफ का चना शार समात फरमाए। उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए और बेशुमार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए और दिल निसार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। और अगला शेर देखिए कि सदका अपने आले पाक का चाहे नाले पाक का, सदका अपनी आले पाक का चाहे अपनी नाले पाक का, इतनी भीख दे के ऐ हुजूर हमको ताजदार कीजिए, इतनी भीख दे के ऐ हुजूर हमको ताजदार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। कोई मुझसे आज कह गया मरने वाले चैन ले जरा, कोई मुझसे आज कह गया मरने वाले चैन ले जरा, आएंगे हुजूर कब्र में थोड़ा इंतजार कीजिए, आएंगे आएंगे हुजूर कब्र में थोड़ा इंतजार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए, कोई मुझसे आज कह गया। शब-ए बरात के बारे में एक वाकया सुन लीजिए। शब-ए बरात की रात क्या रात है? अल्लाह ताला इस रात में आसमानी दुनिया पर अपनी रहमत के साथ तजल्ली फरमाता है, और रब की रहमत ये बार बार पुकारती है कि मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। रब की रहमत उस रात में जोश में आती है, इसलिए शब-ए बारात को हल्के में मत लेना, ये बहुत कीमती रात है। शब-ए बारात की रात आती है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, और कैसे फरमाता है वो जाने, उनकी शान जाने, लेकिन बंदे से कहता है कि मेरे बंदे मांग क्या मांगता है तुझे दिया जाए। अल्लाह की रहमत कहती है कि है कोई बंदा जो अपनी गुनाह से माफी मांगे उसकी खता माफ किया जाए, है कोई बंदा जो अपने रोजी में बरकत मांगे और उसके रोजी को बढ़ा दिया जाए, है कोई बंदा जो जन्नत मांगे उसे जन्नत दिया जाए। ये रात ऐसी है कि मेरे आका फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मगफिरत फरमाता है।
बनु कलब की बकरियों की तादाद के बराबर, यानी उनके चमड़े में जितने बाल है इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की मगफरत फरमाता है। अब इस रात में कितने लोग बख्शे नहीं जाते हैं, उनमें से 2-4 लोगों की बात मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं अमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं अमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा है मेरे आका ने और कह रहे हैं अमीन। जब काम मुकम्मल हो गई, जिस काम के लिए चढ़े थे वो काम पूरा होने के बाद साहबा ने दामन थाम लिया और कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अमीन वहां कहा जाता है जहां कोई दुआ करने वाला हो। ऐ मेरे आका, आज आप मस्जिद नबवी की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे थे, दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आप पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और आमीन कहते हैं, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं। ये खिलाफे मामूल बात है। मेरे नबी फरमाते हैं, ओ साहबा सुनो सुनो, जब मैंने मस्जिद नबवी के मिंबर पर कदम रखा है, पहली सीढ़ी पर चढ़ा है, जिब्राइल आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जहां आपका नाम लिया जाए मेरे आका, और आप पर जो लोग दुरूद ना पढ़े वो तबाह व बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर जिब्राइल आमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, या जो लोग आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े वो तबाह व बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा है, उस वक्त भी आपने आमीन कहा है। मेरे नबी फरमाते हैं साहबा सुनो, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल आमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, जिसकी माँ या बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए और उनकी औलाद उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, वो औलाद तबाह व बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पर मेरे आका कदम रखते हैं, उस वक्त जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसको रमजान का महीना मिले और रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तस्बीह पढ़ करके, नमाज अदा कर करके अल्लाह को राजी ना कर ले, अल्लाह को मना ना ले, वो इंसान तबाह व बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया आमीन। ऐ मेरे दोस्तों, उस वक्त जिब्राइल दुआ कर रहे हैं, आमीन कहने वाला मेरे नबी की जात है, तो बताओ वो दुआ कभी रद्द हो सकती है? और आज हमारे बीच में, आपके बीच में हर साल शबे बरात की रात आती है, रमजानुल मुबारक का दिन आता है। वही रमजानुल मुबारक है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि जब अफ्तार का वक्त आता है तो अल्लाह ताला हर एक रमजान में, हर एक दिन में इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। वही रमजान का महीना है कि एक दिन में 10 लाख लोग जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। वो लोग जिन पर जहन्नम के आजाब वाजिब हो चुका था, ऐसे लोगों की मगफिरत रमजान के दिन में, एक दिन में 10 लाख की होती है। और जब दूसरा दिन आता है फिर 10 लाख, तीसरा दिन आता है फिर 10 लाख। अब मेरे आका फरमाते हैं कि रमजान के दिन जब शबे जुमा आता है, या जुमा का दिन या जुमा की रात आती है, यानी यूं समझो कि बाद नमाजे मगरिब, जुमरात के दिन खत्म होने के बाद जो बाद नमाजे मगरिब जुमा की रात शुरू होती है, इस वक्त से लेकर के जुमा के दिन खत्म होने तक, यानी जुमरात की शाम से लेकर जुमा की शाम तक, अल्लाह ताला हर लम्हे में 10-10 लाख लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाता है। ये रमजान की फजीलत है। ऐ मेरे भाइयों, ये तो शबे जुमा और जुमा के दिन के बारे में है, लेकिन जब 29वीं तारीख आती है, 29 रमजान का दिन आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, हदीस का जुमला है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक रमजान
रमजान से लेके पहली रमजान से लेकर के आखिरी रमजान तक जितने लोगों की बख्शिश हुई है, जितने लोगों की मग़फ़िरत हुई है, अब ये 29वीं तारीख आती है, उस रात में, एक ही रात में उतने लोगों के बराबर इस रात में मग़फ़िरत होती है। उन लोगों की जो लोग जहन्नम की सजा पाने के लिए तैयार हो गए थे, जिन पर जहन्नम की अज़ाब वाजिब हो चुका था, ऐसे लोगों को जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। एक रमजान से लेकर के 30-29 रमजान के शाम तक जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, अब 29वीं शब को उतने लोगों की गिनती के बराबर एक अकेली रात में इतने लोगों की बख्शिश हो जाती है मेरे भाइयों। अब जब शबे यानी चांद रात जिसको कहते हैं, चांद रात जब आती है यानी लैलतुल जायजा, बदला लेने की रात है ये, उस वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर ऐलान फरमाता है, ऐ फरिश्तों इधर आओ। उस वक्त फरिश्ता अपने मस्ती में झूमते हैं रोजेदारों को देख करके, इसलिए कि रोजेदार वो रोजेदार है जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है, जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि रोजेदार जब रोजा रख लेता है और इनके मुंह से जो बदबू निकलती है, यह बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क अंबर से बेहतर है। यानी मुश्क अंबर में उतनी खुशबू नहीं है जितनी के उनके मुंह के बू है। अल्लाह ताला ने ये मकाम उम्मत मुहम्मदिया को सिर्फ इसलिए दिया है कि अपने महबूब को राजी करने के लिए, अपने महबूब को खुश करने के लिए। यानी रोजेदार जब रोजा रखते हैं तो इनके मुंह जब महकता है, मेरे नबी फरमाते हैं इनके मुंह की महक, इनके मुंह की बू मुश्क अंबर से भी ज्यादा खूबसूरत अल्लाह की बारगाह में समंदर की मछलियां दुआ करती है। अब 29वीं शब आ गई, यानी जिसको चांद रात हम लोग कहते हैं। हम लोग उस रात में क्या करते हैं, कोई शाबाई खरीदने के लिए बेकरार है, कोई गोश्त लेने के लिए बेकरार है, कोई कपड़ा सिलाने के लिए बेकरार है। लेकिन मेरे भाइयों, इस रात की फजीलत समझिए, जिसको हम और आप चांद रात कहते हैं, यह लैलतुल जायजा की रात है। इस रात में बदला लेने की रात है। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर ऐलान फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ उस मजदूर के बारे में क्या हुक्म है, उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो जिसने 1 महीना मेहनत किया है, 1 महीना मुशक्कत किया है, भूख को बर्दाश्त किया है, प्यास को बर्दाश्त किया है, उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो। फरिश्ता झूमते हैं आसमानी दुनिया पर और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार, जिसने 1 महीना मजदूरी किया है, 1 महीना भूखा रहा है, 1 महीना प्यासा रहा है, तेरी मोहब्बत के खातिर उन्होंने भूख और प्यास की कुर्बानी दिया है, ए मौला उसको अज्र भरपूर दिया जाए। उस वक्त अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह बन जाओ, आज रात जिसने मोहब्बत से रोजा रखा था उनकी मैं मगफिरत फरमा दिया, उनकी बख्शिश कर दिया, उनको बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। ए मेरे दोस्तों, वो चांद रात तैयारी करने की रात नहीं है, सबई और लच्छा खरीदने की रात नहीं है, कपड़ा और ईद की तैयारी करने की रात नहीं है। वो रात रो रो करके अल्लाह की बारगाह में मांगने की रात है कि मौला हमने जो रोजा रखा है, मौला हमने जो तरावी पढ़ी है, मौला हमने जो नमाज अदा की है, मौला उसका बदला, उसका अज्र ये दे कि मौला हम तमाम की मगफिरत फरमा दे और आगे से नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। ये अज्र लेने की रात है। और चांद रात उस रात को कहते हैं जिसमें पूरे महीने में लोग रोजा रखा और इसका बदला उसको उसी रात में दिया जाता है। उस रात में मांगने की रात है, ज्यादा से ज्यादा मांगा कीजिए मेरे दोस्तों। उस रात में अल्लाह ताला रोजेदारों को जजा देता है। मेरे रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुम नमाज पढ़ोगे उसका बदला ये दूंगा, रोजा रखोगे, ज़कात दोगे उसके बदले में ये तुम्हें अता करूंगा, हज करोगे उसके बदले में तुम्हें ये अता करूंगा, इल्म दीन सीखोगे उसके बदले में तुम्हें ये अता करूंगा, नेक काम करोगे तुम्हें इतनी नेकी मिलेगी। लेकिन जब कोई रोजा रखता है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुमने रोजा रखा है मेरे लिए तो इसका बदला मैं खुद तुम्हें अता करूंगा। और एक रोजे का बदला कितना है ये किसी को नहीं मालूम है।
روزے کا جزا خود رب فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں بن جاتا ہوں. اور روزہ بندہ رکھتا ہے، ہر عبادت بندہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکھانے کے لیے پڑھا ہو. زکوٰۃ آپ نے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکھانے کے لیے دیا ہو. صدقہ آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے دکھانے کے لیے کیا ہو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا ہے. رمضان کے دن میں آپ سحری کرتے ہیں، سحری سے لے کے افطار تک نہ جانے کتنی بار آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی نہیں پیتے ہیں. کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اگر آپ باتھ روم میں جا کے دبا کے پانی پی لیں گے، گھر میں گھس کے دبا کے کھا لیں گے، اور شام کو افطار والی پارٹی پر بیٹھیں گے تو کوئی آپ کو بھگائے گا؟ نہیں بھگائے گا. کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. اور عبادت آپ کریں گے تو پتہ نہیں کس کو معلوم ہو جائے، لیکن یہ روزہ جو ہے بندہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتے؟ مثال کے طور پر اگر گھر میں اکیلے ہیں تو کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھتا ہے. روزہ کس لیے ہے؟ تقوی اور صبر پیدا کرنے کے لیے. ہر سال آتا ہے، لیکن ہم رمضان کے بعد پھر جو کام کرتے تھے اسی کام میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو میرے نبی کے صدقے میں یہ مقام عطا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے شیطان اب تو قید ہو جا، میرے بندے کو عبادت کرنے دے. اب یہ تقوی ایک مہینے میں بندے کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اپنے اندر تقوی ایسا بھر لے کہ 11 مہینہ آرام سے شیطان سے جنگ کرتے ہوئے عبادت کرے. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے ایک مہینہ کے لیے. انسان عبادت خوب کرتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، فطرہ سب کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا دن ختم ہوتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، شیطان ادھر سے چھوٹتا ہے اور سب کو پھر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. کہیں وہی حضور کی بد دعا اور جبرائیل کی بد دعا ہم لوگوں کی پیچھا تو نہیں کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا بہت سارے لوگ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو روزہ بھی رکھیں گے اور رات میں قیام بھی کریں گے، لیکن اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے گا. رات کو کھڑے رہیں گے عبادت میں، لیکن پریشانی کے علاوہ اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. کہیں وہی بد دعا آج ہم لوگوں کا پیچھا تو نہیں کر رہی ہے کہ ہم روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ تو خوب رکھتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا دن آتا ہے وہی برائی جو پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیوں پیدا کیا اور شیطان کو کیوں رکھا اب تک زندہ؟ اور شیطان کا کام ہے کہ نیک کام سے بندے کو بہکا کر کے برے کام پہ لگا دینا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو پھر اس کو رکھا کیوں گیا؟ شیطان کو زندہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان میرے بندے کو روکے گا، عبادت کرنے نہیں دے گا، عبادت سے روکے گا، پل باندھے گا، اپنا بیڑا ڈالے گا، اپنا ہاتھ کنڈی اس کے ہاتھ میں باندھے گا. لیکن بندہ وہی کامیاب ہے جو شیطان کی رکاوٹ کو توڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کر دے. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اسی مقصد سے شیطان کو رکھا گیا. ورنہ ایک شخص تھے، ایک دن صبح کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کے خوف سے اور نماز کی محبت کیا ہوتی ہے وہ اس واقعے میں سنیے. اللہ کے خوف سے اور نماز کی محبت سے اس قدر انہوں نے رویا. کب رویا؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، صرف قضا ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی. سورج نکل آیا،
اللہ کی بارگاہ میں یہ انسان اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ کی رحمت کو رحم آئی اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اے میرے بندے تیری ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہے تو اتنا تم روتے ہو تو جا میں تیرے صدقے میں تیری خطا کو بھی معاف کر دیا اور تیرے محلے میں جتنے لوگ گنہگار ہیں سب کو بخش دیا سب کو بخش دیا۔ اب دوسری رات پھر وہ انسان سوتے ہیں، پھر وہ سو گئے۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص اس کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو پیر پکڑ کے ہلا رہا ہے۔ وہ انسان جاگ نہیں رہا ہے لیکن زبردستی اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آنکھ کھلی دیکھا رہے میں نے تو دروازہ بند کر کے سویا تھا، یہ آدمی میرے گھر کے اندر کیسے گھس گیا؟ پوچھا بھائی تم کون ہو اور میرے گھر کے اندر کیسے گھس گیا؟ میں تو دروازہ بند کر کے سویا تھا۔ اس آنے والے شخص نے کہا او شخص میں شیطان ہوں، شیطان انسان نہیں۔ اب یہ چوک پڑا، بیدار ہوئے کہ یار شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے نہ دیا جائے، روزہ رکھنے نہ دیا جائے، نیک کام کرنے نہ دیا جائے۔ شیطان کا یہی کام ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں اور تمہیں جگانے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی تو یہ بتا کہ تم مجھے عبادت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کیوں جگایا ہے؟ اس شیطان نے کہا بھائی تم سنو، کل تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت سے اور اللہ کے خوف سے اور نماز کی محبت سے اتنا رویا کہ اللہ تعالیٰ تیرے صدقے میں پورے محلے کی بخشش فرما دی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آج تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں روئے اور تمہارے رونے کی وجہ سے سارے شہر والوں کی خطا معاف نہ ہو جائے۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ سارے لوگوں کی مغفرت نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی اٹھانے آیا ہوں۔ نماز اتنی قیمتی ہے میرے بھائیو۔ اس وقت میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر رمضان کے مہینے میں 5 خصوصیت ہے بالخصوص۔ ان 5 میں سے کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اچھا اذان ہو رہی ہے، ہو جانے دیجیے۔ بس آ ہی رہا۔ ہو گئی ہے۔ اللہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ کوئی آج مجھ سے کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا، آئیں گے حضور قبر میں تھوڑا انتظار کیجئے۔ سبحان اللہ۔
ایمان والوں کے لیے رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں بالخصوص کیا گیا. انسان جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے کہ مولا اس روزے دار کی مغفرت فرما. اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ دل کھول کر کے اللہ کی عبادت کرے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا دن آتا ہے تو رمضان کا دن جب آتا ہے تو جنت کو سجایا جاتا ہے. یعنی سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے. اور جب سال بھر سجایا گیا، پہلی تاریخ رمضان کی آئی تو عرش اعظم کے نیچے یعنی جنت میں ایک ہوا چلتی ہے، بڑی بڑی آنکھیں والی حوریں، کہ اوپر سے جب وہ ہوا گزرتی ہے وہ حوریں کہتی ہے کہ اے مولا، اے پاک پروردگار، اس آدمی کو میرا شوہر بنانا جسے دیکھ کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے، اور جسے وہ دیکھے مجھے تو اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے. یعنی روزے داروں کے لیے جنت میں دروازہ الگ الگ بنایا گیا ہے. میرے دوستو، جب کوئی روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ سوئے تو بھی عبادت، جاگے تو بھی عبادت، ہر ایک سانس وہ اللہ کی عبادت میں لے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وہ سوئے رہتے ہیں تو ایک اللہ کا فرشتہ اسے اٹھاتے ہیں کہ اے خوش نصیب اٹھ، اب سونے کا وقت نہیں ہے. اب جب وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو روزے دار جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو اس کے بستر جس پر وہ سویا تھا، وہ بستر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مولا، اے پاک پروردگار، یہ تیرا بندہ روزہ رکھ کر کے مجھ پر آرام فرما رہا تھا، اے مولا کل اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ بچھونا عطا فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کون دعا کرتا ہے؟ جس بستر پر روزے دار آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں. اب جب وہ انسان، فرشتوں نے اٹھایا ہے کس کو؟ روزے دار کو. سو کے اٹھا ہے، جس بستر پہ اٹھا ہے، جس جگہ سے اٹھا ہے، وہ بستر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ مولا جب یہ جنت میں پہنچے تو مجھ سے بھی اعلیٰ بستر اس کو عطا فرمانا. اب یہ اٹھا ہے، اٹھ کر کے اپنے کرتے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے لباس کو پہنتے ہیں، تو اب یہ لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا کل یہ جب جنت میں پہنچے تو مجھ سے بھی زیادہ عمدہ اس کو لباس عطا فرمانا. اب آگے بڑھا، جوتا چپل جو بھی ہوا پہنا. اب جوتے پہننے کے بعد آگے بڑھا، اب یہ جوتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کل جب یہ پل صراط پر سوار ہو تو اس کو ثابت قدم رکھنا اور پل صراط اس کو پار کرا دینا. یہ روزے دار کی خصوصیت ہے. اب یہ روزے دار جب وضو کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے مولا اس کو کل قیامت کے دن ان کی بخشش فرما دینا اور اس کے ہر خطا و گناہ کو معاف فرما دینا. اور جب وہ بندہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو کعبۃ اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا آج تیری بارگاہ میں یہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، مولا جب یہ مر جائیں گے قبر کی دنیا میں جائیں گے تو مولا اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمانا، اس کے قبر میں روشنی عطا فرمانا. اے میرے بھائیوں، ایک روزے دار ہے، سویا ہے تو بھی عبادت ہے، جاگے ہے تو بھی عبادت ہے، سانس لے رہے ہیں تو بھی عبادت ہے، اور جس سامان کو وہ لیتے ہیں وہ چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہ روزے دار کی خصوصیت ہے. اور روزہ کس لیے ہے؟ تقویٰ کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے ہے کہ ایک مہینہ تم اپنے اندر ایسے تقویٰ بھر لو کہ تمہیں 11 مہینہ شیطان سے لڑنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے.
ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے. ہم اچھا کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں، شیطان کرنے نہیں دیتا ہے. تو اے میرے بھائیو، شیطان کے چنگل میں آنا اچھی بات ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنا اچھی بات ہے. شیطان کو اسی لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ آپ عبادت کرنے جائیں گے، آپ نماز پڑھنے جائیں گے، آپ اچھا کام کرنے جائیں گے، شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ کے سامنے پل باندھے گا، آپ کے سامنے رکاوٹ ڈالے گا. اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ ہے جو شیطان کے رکاوٹ کو توڑ کر کے میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتا ہے، میری بارگاہ میں آ کے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بندے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان اس کو روکے، شیطان اس کے ہاتھ پر کو باندھے، شیطان اس کے سامنے پل باندھے، لیکن سارے پل کو توڑ کر کے کون میری بارگاہ میں آتا ہے، کون مجھے سجدہ کرتا ہے، کون مجھے رکوع کرتا ہے، کون میری عبادت کرتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، رمضان کے مہینے میں میرے نبی کی حدیث ہے، حدیث رسول ہے. پہلے ایک حدیث یہ سنیے کہ شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے کے بنو قلب کے بکریوں کے بال ہیں، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. بنو قلب کیا ہے؟ بنو قلب ایک آبادی، ایک قبیلہ ہے. وہ لوگ عرب کا ایک حصہ ہے. وہ لوگ بکری زیادہ پالا کرتے تھے، اور ایک ایک رہبر کی بکری اتنی ہوتی تھی کہ اس پہاڑ کے چوٹی سے اس پہاڑ تک اس کے بیچ میں ایک آدمی کی بکری ہوتی تھی. یعنی جس پہاڑ پہ چڑھ جائے پہاڑ دکھائی نہیں دیتا تھا، خالی بکری دکھائی دیتا. اس قبیلے میں جتنے لوگ تھے، جتنے گھر تھے، سارے لوگ بکری پالا کرتے تھے. اس لیے میرے نبی نے مثال کے طور پر، سمجھانے کے طور پر، سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بنو قلب کے بکریوں سے، بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور صرف بکری نہیں، بکری کے پیٹھ پر، بکری کے کھال پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. ہر سال شب برات آتی ہے، اور ہم جہاں تھے، آپ جہاں ہیں وہیں پر ہیں ابھی تک. پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے. شعبان کیا ہے؟ یہ کھیتی کرنے کا مہینہ ہے. کون سا کھیتی؟ دل کی کھیتی کرنا ہے، دل کو صاف کرنا. کیسے؟ ایک کسان سے پوچھئے کہ ساون کا مہینہ آتا ہے، پانی کا دن آتا ہے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا ہم کھیت میں ہل جوتتے ہیں. اس کے بعد برسات کا موسم آیا، اس میں دانا ڈالتے ہیں. دانا ڈالنے کے بعد وہ دانا خاک میں مل جاتا ہے. اب پھر وہ دانا جو باہر نکلتا ہے تو اکیلے نہیں آتا ہے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹا کو، اپنی بیٹی کو، یعنی پورے فیملی کو ساتھ لے کے باہر نکلتے ہیں. اب ایک گیہوں کا دانا بوئیے، ایک ایک دانے سے ایک ایک ہزار دانا آتا ہے کہ نہیں؟ شاعر صاحب آپ کہاں گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام صابر فریدی صاحب، آئیے. بس میں آپ سے اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ لوگ شاعر صاحب کا انتظار بہت دیر سے کر رہے تھے. اب بہت ہی جلد حضرت کو میں آپ کے سامنے کروں گا. میں کیا سمجھا رہا تھا؟ ایک دانے کو آپ خاک میں، مٹی میں ڈالتے ہیں، وہ کئی دانا لے کے باہر آتا ہے. اور اسی کھیت میں مثال کے طور پر آپ گیہوں بوئے، اب اس میں کوئی دھان کا بیج، دھان نکل رہا ہے، کوئی اور جنگل نکل رہا ہے، تو کھیت والا کیا کرتا ہے؟ اس کو نوچ کر کے پھینک دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے صرف گیہوں کا دانا بویا تھا، اور اس کو صرف گیہوں چاہیے اس کھیت میں، باقی اور کچھ نہیں چاہیے.
उससे पूछा जाए भाई जो फ्री में निकला था उसको फेंका क्यों गया, वो कहेगा इसलिए कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, रमजान के महीना आता है, उससे पहले शाबान है। शाबान में आप अपने दिल को इस तरह साफ कीजिए, इस तरह साफ कीजिए कि रमजान का दिन आए तो आपके दिल में कोई कीना ना हो, कोई हसद ना हो, कोई बुग़्ज़ ना हो, इसलिए कि बुग़्ज़ और कीना और हसद से पाक हो जाइए आप शाबान के महीने में। शाबान के महीने में रमजान की तैयारी कीजिए। अगर आपके दिल में कीना है, आपके दिल में हसद है, आपके दिल में बुग़्ज़ है, तो इनको निकाल के फेंकिए और इस दिल में सिर्फ इबादत की जगह रखिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की जगह रखिए और सारे कीना को निकाल के फेंक दीजिए। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो दिन में रोजा भी रखेगा, रात में क़याम यानी खड़े होके इबादत भी करेगा, लेकिन उसको हाथ कुछ नहीं आएगा, यानी सिर्फ उसका रोजा भूखा रहना होगा, उसकी रात में खड़ा होना उसका सिर्फ शब बेदारी होगा, कुछ हाथ नहीं होगा। कहीं वही बद्दुआ हम सब का पीछा तो नहीं कर रही है कि हर साल रमजान आता है, इधर मेरे नबी फरमाते हैं कि शबे बरात में इतने लोग बख्शे जाते हैं, रमजान का एक दिन आता है, लोग इफ्तार करने बैठते हैं, 10 लाख लोगों की मगफिरत होती है। जुमा का दिन आता है, जुमा की रात आती है, हर एक लम्हा में 10-10 लाख गुनहगार की 10-10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी का परवाना दिया जाता है। और जब चांद रात आती है, इस रात में बेशुमार लोगों की मगफिरत होती है। पहली रमजान से लेके 29वीं रमजान तक जितने लोगों की बख्शिश हुई है, उतने लोगों की बख्शिश एक अकेली रात, वो चांद रात में है। तो फिर मेरे भाइयों, हम तो रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, फिर रमजान के बाद उसी माहौल में क्यों पहुंच जाते हैं जिस माहौल में पहले थे? होना तो ये चाहिए था, ऐ मौला हमने रोजा रखा है, आज चांद रात है, ईद की रात है मौला, हमने अपने खता से तौबा किया है, हमने अपने जुर्म से तौबा किया है, ए मौला इसी रमजान के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा और आइंदा गुनाह ना करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जहां थे वहीं रह जाते हैं। तो कहीं वही बद्दुआ जिसके बारे में जिब्राइल अमीन ने कहा कि मेरे आका, जहां आपका नाम लिया जाए और लोग आप पर दुरूद ना पढ़े, वो लोग तबाह व बर्बाद हो जाए। जहां बुरा माँ बाप मिले, जिसकी माँ बूढ़ी हो, जिसका बाप बूढ़ा हो, और ऐसे लोगों की खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, वो बेटा और बेटी भी तबाह व बर्बाद हो जाए। और जिसको रमजान का महीना मिले और रोजा रख करके, इबादत करके और तरावी पढ़ करके, नफल पढ़ करके अल्लाह को राजी ना कर ले, अल्लाह को मना नहीं लेता है, वो भी इंसान तबाह व बर्बाद है। अब दुरूद शरीफ बस 10 मिनट और मैं आपसे लूंगा, फिर हजरत आएंगे, फिर आपके बिरमपुर के मोहसिन साहब हैं, इनको भी मैं एक कलाम पढ़ने की इजाजत दूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ेगा ना। क्या हम कहते थे? हाँ, दुरूद शरीफ। जहां पर आप अपने नबी का नाम सुनिए, वहीं पर दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। अगर ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है तो इतना तो आप कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल कहते हैं हजरत कि अपने बच्चों को अगर मुसलमान बनाना है, अपने बच्चों को अगर नेक बनाना है, अपने बच्चों को अगर अपने नबी का वफादार बनाना है, आशिक बनाना है, तो उससे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ाया करो। इसलिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल का कनेक्शन मुस्तफा जाने रहमत के दिल से होता है। इसलिए जहां पर नबी का नाम सुनिए, जो भी दुरूद शरीफ याद हो उसको पढ़ा कीजिए। और अगर माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच गए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कीजिए।
جس کی ماں بوڑھی ہو، جس کا باپ بوڑھا ہو، اور وہ ماں باپ اگر اپنی اولاد سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس اولاد کو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کر کے جنت حاصل کیجئے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے اور نفلیں پڑھ کر کے اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو منائیے اور بخشش کا پروانہ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ یہ مہینے مقدس وہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیے مولا جہاں تو بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے، انہی فرشتے پر ہم تماموں کا نام درج فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات میں اگر بخشش نہ ہوئی، رمضان کے مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ تینوں جملہ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا یہ بندہ تیرا ہے، تیرے لیے بھوکا پیاسا ہے، مولا اس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی زندگی کو قبول فرما لے اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرما دے۔ اے میرے بھائیوں، جب رمضان کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف نظر کرم فرماتا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جس پر نظر کرم میرے رب کی ہو جائے وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے حبیب کو راضی کیجئے، اور شادی کیجئے تو سنت مصطفیٰ کے طور و طریقے پر کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے شادی سے آپ کا نبی ناراض ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی سے آپ کا خدا بھی ناراض ہو جائے، آپ کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے جس طریقے پر شادی کرنے کا حکم دیا ہے اسی طور و طریقے پر اپنے بچوں کی شادی کرائیے۔ اگر اس سے ہٹ کے کیجئے گا خدا بھی ناراض ہوگا، مصطفیٰ جانے رحمت بھی ناراض ہوں گے۔ اے میرے دوستو، آج اکثر یہ دیکھا جاتا ہے شادی کے ماحول میں، شادی کی محفل میں ادھر میلاد ختم ہوتی ہے، ادھر ڈی جے پہ بچے ناچتے ہیں اور بارات لے کے جاتے ہیں، لوگ ناچتے کودتے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ جس شادی میں لوگ ناچیں گے، لوگ گانا گائیں گے، اس سے خدا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اور جس کے شادی سے خدا ناراض ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائے، پھر اس شادی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس نکاح میں برکت نہیں ہے، پھر وہ شادی نہیں، بربادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کرائیے، اپنے بچوں کی بھی کرائیے، خود کیجئے تو سب سے پہلے اس بات پر توجہ رکھیے کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں واقعی سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے کر رہے ہیں کہ نہیں، خدا ہم سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں، نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، جس سنت کو آپ ادا کرنے جاتے ہیں اس سنت کو دیکھیے کہ ہمیں کس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جتنے صحابہ کرام ہوئے ہر صحابی جنتی ہے، جنتی، اور جتنے صحابی آئے لگ بھگ سارے لوگ شادی کیے ہیں یا کچھ لوگ ان میں سے نہیں کیے ہیں، لیکن جن لوگوں نے شادی کی ہے تاریخ میں یا کسی کتاب میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ فلانا صحابی نے اپنی شادی میں جہیز کے نام پر یہ دولت مانگی ہو، یہ دولت لیا ہو یا کھانے کا ڈیمانڈ کیا ہو۔ اے میرے دوستو، کسی صحابی نے اپنی شادی میں جہیز کے نام پر کبھی کچھ نہیں لیا، اور جب صحابی ہو کے نہیں لیے تو ہم سب تو صحابی کے قدموں کے نیچے لگنے والے خاک کے برابر نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے کہ اے میرے آقا، یا اللہ، جب تیرے نبی نے اس شے کو حرام کہہ دیا ہے کہ جہیز لینا حرام ہے اور صحابہ نے نہیں لیا، تو پاک پروردگار ہم تیرے محبوب کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے محسن صاحب ایک دو اشعار محسن صاحب سے سن لیجئے، تب شاعر صاحب آپ کے سامنے آئیں گے.